بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم جناب، بسم اللہ میں یہاں سے کروں گا کہ آج بلکہ ایک دو دنوں سے میں نے ایک پوسٹ لگائی ہوئی تھی مالا علی کردستانی کے سلسلے میں کہ وہ عراق سے آئے ہوئے ہیں پاکستان، اور بہت سارے معذوروں کو وہ دم کریں گے، جس میں اندھے، لنگڑے، بہرے اور گونگے، یہ 2-3 بندے اس میں شامل تھے کہ وہ اس کو دم کریں گے۔ اسی سلسلے میں وہ پاکستان آئے ہوئے ہیں۔ تو کچھ دنوں سے تو وہ لاہور میں تھے، لاہور کے اجتماع میں شاید ان کی کوئی شرکت کا کوئی معاملہ تھا، تو وہاں پہ تھے۔ اس کے بعد وہ کل اسلام آباد میں تھے، اور وہاں پہ کچھ لوگوں کو وہ دم کرنے کا سلسلہ ان کو جاری تھا۔ پروگرام یہ تھا کہ وہ 14 تاریخ کو پشاور آئیں گے۔ پشاور میں انڈسٹریل ایریا ایک جگہ ہے جو کارخانوں اور کیا اسے کہتے ہیں، حیات آباد کے بالکل درمیان میں ایک چھوٹی سی جگہ ہے جس کو انڈسٹریل ایریا کہتے ہیں۔ وہاں پروگرام تھا کہ وہاں پہ یہ آئیں گے اور معذوروں کو دم کریں گے۔ ان کا سلسلہ ایسے ہوتا ہے کہ یہ جہاں تک میں نے دیکھا یہ فری آف کاسٹ ہوتا ہے، اس میں کوئی ٹوکن نمبر نہیں ہوتا۔ بہت سارے لوگوں نے بہت سارے سوالات کیے، تو میں ان کے پہلے جوابات دوں گا، اور پھر کچھ لوگوں نے اس پہ آبجیکشنس کیے، اس آبجیکشن کا بھی میں جواب دوں گا۔ تو آج میرے اس لائیو کرنے کا مقصد جو ہے وہ کردستانی یا کسی بندے کی سیفٹی کرنا نہیں ہے، بلکہ جن لوگوں کے معذور بچے ہیں تو در بدر رلتے ہیں، مختلف ڈاکٹرز کے پاس، مختلف زیارتوں پہ، مختلف جگہوں پہ جاتے ہیں، رلتے ہیں۔ تو اگر ان کے لیے کوئی بندہ عراق سے اتفاقی آ گیا ہے تو یہ اللہ تعالیٰ نے ان پہ ایک نعمت فرما دی ہے کہ وہ یہاں پہ آ گئے ہیں، اور میرے اور آپ کے بچوں کو وہ فری آف کاسٹ دم کریں گے اور وہ اپنا ٹائم دیں گے۔ تو یہ ہمارے لیے ایک بہت بڑی خوش قسمتی کی بات ہے۔ دوسری بات یہ کہ ہم پاکستانی الحمدللہ تقریباً 99% لوگ جو ہیں نا، ہم الحمدللہ مسلمان ہیں، اور ہم مہمان نواز ہیں، ہم محبت والے ہیں، ہم خلوص والے ہیں۔ تو اگر کوئی بندہ ہمارے پاس آ گیا ہے تو یہ ہمارا مہمان ہے، اور یہ اس کا رائٹ ہے کہ ہم اس کی قدر و عزت کریں اور اس کی قدر و منزلت کریں۔ اب ایک اور سلسلہ یہ ہے کہ ان کا ارادہ جو تھا یہ تھا کہ 14 تاریخ کو یہ آئیں گے۔ یہ بار بار سارے بچے، سارے لوگ مجھے بار بار فون کر رہے ہیں اور بار بار مجھ سے میسیجز کر رہے ہیں، واٹس ایپ کر رہے ہیں۔ تو میں ریکویسٹ کرتا ہوں کہ ایک تو مجھے واٹس ایپ پہ کال نہ کیا کریں، اس کی وجہ یہ کہ میری کوئی لائیو پروگرام چل رہا ہوتا ہے، اس میں جب آپ وہ کرتے ہیں، مجھے کال کرتے ہیں واٹس ایپ پہ، تو اس سے ہمارا سارا سلسلہ بگڑ جاتا ہے۔ تو وہ جو مقصد ہوتا ہے، جیسے بھی یہ کالیں آ رہی ہیں تو اس سے میرا وہ جو بات کی جو فلو ہے وہ ساری ڈسٹرب ہو جاتی ہے۔ تو اس لیے میں ریکویسٹ کرتا ہوں کہ آپ مجھے واٹس ایپ پہ کال نہ کیجیے گا، آپ مجھے میسیج چھوڑ دیں، جیسے میں فری ہوں گا تو میں آپ کو اس کا جواب دوں گا۔ یہ ایک بات تو یہ ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ مجھے وہ ایک ہی بات جو ہے نا وہ بار بار ریپیٹیشن سے کی جاتی ہے کہ بندہ کدھر ہے۔ تو میں نے بار بار یہ عرض کیا کہ پہلے لاہور میں تھے، پھر اب یہ اسلام آباد میں ہے، لیکن اسلام آباد کا ایڈریس ہمارے پاس نہیں ہے۔ ان کے 2 فون نمبر ہیں، جو ایک ان کے پاس بنگلہ دیشی ان کا اسسٹنٹ ہے وہ ڈیل کرتا ہے، اور وہ دونوں نمبر ان کے آف آ رہے ہیں، اور اس کی وجہ یہ کم از کم 1000 سے زیادہ کالز تو میں سن چکا ہوں۔ اب آپ ان کا اندازہ کریں کہ انہوں نے کتنی کالیں سنی ہوں گی، تو شاید وہ ڈسٹرب ہو گئے، کیونکہ ایک ہی سوال بار بار کیا جاتا ہے۔ وسیم حیدر، وعلیکم السلام۔ تو دوسری بات یہ ہوئی۔ تیسری بات یہ کہ ان کا پروگرام تھا 14 تاریخ کو پشاور آنے کا، اور 15 تاریخ سے ان کا پروگرام تھا کہ وہ دم کرنا جو ہے وہ سٹارٹ کریں گے، اور 10 دن وہ انڈسٹریل ایریا پشاور میں 10 دن تک وہ قیام کریں گے اور یہ خدمت سر انجام دیں گے۔ اس سلسلے میں وہاں کے جو بندہ ہے، اس کا نام تو ابھی میرے ذہن سے نکل گیا، لیکن انہوں نے اس کے لیے صفائی ستھرائی کی، اور جو پوری جگہ ہے وہ صاف ستھرا کرنا، اس کی سیکیورٹی، اس کے سارا نظام انہوں نے سیٹ کر دیا تھا، اور ابھی بھی سیٹ ہے۔ اب کس وجہ سے ان کا وہ دورہ جو ہے منسوخ ہو گیا، اور کب تک منسوخ ہوگی یہ میرے علم میں بھی نہیں ہے۔ میں جو یہ کام کروں یہ صرف اور صرف اس لیے کر رہا ہوں کہ جتنے میرے بچوں کے بچے یا ان کے آبا و اجداد یا ان کے کوئی رشتہ دار معذور ہیں، ان کو یہ معذوریاں ہیں، تو ان کو ایک ہیلپ مل جائے میرے تھرو، کہ ان کے پاس جو ہے نا ان کے ہیلپ ملے کہ یار یہ بندہ اب آ گیا ہے، یا یہ فلاں جگہ ہے، یا اس ٹائم وہ دم کرے گا، یا جو بھی طریقہ کار ہے وہ بتانے کا مقصد میرا یہ ہے کہ ان تمام لوگوں کو سہولت مل جائے، بجائے اس کے کہ آپ وہاں سے آئیں اور آپ پشاور پہنچیں پورے پاکستان سے، اور آگے سے بندہ ہو ہی نہ، تو پھر آپ کو مسئلہ ہوگا۔ اس لیے
بھائی ہیں جو میاں رضا کے نام سے ان کی آئی ڈی ہے، آج ان کو میں نے بھیجا بھی تھا، انہوں نے اپنی آئی ڈی سے بھی ایک لائیو ویڈیو کی اور میرے پیج سے بھی لائیو ویڈیو کی ہے کہ اس بابا جی کا جو دورہ تھا وہ فی الحال منسوخ ہو گیا، اور جیسے ہی وہ سٹارٹ ہوگا، جیسے ہی وہ آئیں گے تو ہم دوبارہ اس پہ پوسٹ کریں گے۔ ایک اور مسئلہ یہ ہے کہ اکثر مجھے لوگ کہتے ہیں کہ جی آپ مجھے میرے نمبر نوٹ کریں اور مجھے واٹس ایپ کر دیں جب وہ آئیں، یا ہمیں کال کر لینا، تو میرے لیے وہ پاسبل اس لیے نہیں ہے کہ وہ آپ کے لیے پاسبل نہیں ہوگا۔ جب 1000 بندوں کو اپنی کال کرنی ہے یا میسیج کرنی ہے تو یہ ہمارے لیے پاسبل نہیں، کسی کے لیے پاسبل نہیں ہے۔ تو اس لیے میں نے یہ ریکویسٹ کی ہے کہ آپ چونکہ میرے بچے ہیں، میرے بہن بھائی ہیں سارے، تو میں اپنے اس پیج پہ ایک لائیو پروگرام چلا دوں گا، لائیو آپ کو دکھا دوں کہ وہ آ گئے ہیں، یا میں پوسٹ کر دوں گا۔ بے شک آپ میرا پیج نہ لائک کریں، نہ کمنٹ کریں، نہ شیئر، اس پہ مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ میرا مقصد آپ لوگوں کو فیسیلیٹیٹ کرنا ہے اور آپ لوگوں کو بر وقت انفارمیشن پہنچانی ہے تاکہ آپ لوگوں کا مسئلہ ہو جائے، کیونکہ یہ مسئلہ آپ کا نہیں، یہ میرا مسئلہ ہے۔ جب آپ کے بچے ٹھیک ہوں گے تو آپ نے دعا دینی ہے، جب دعا دیں گے تو دعا مجھے مل جائے گی۔ اچھا، یہ ابھی بھی ایک بھائی ہیں مبشر خان صاحب، یہ کہتے ہیں کہ مولانا صاحب آپ کدھر ہیں؟ تو اس کا ابھی میں جواب دے چکا ہوں کہ اس وقت وہ اسلام آباد میں ہے، لیکن ہمارے پاس ان کا ایڈریس نہیں۔ یہ ایک سوال ہے جو بار بار لوگ دے رہے ہیں۔ اچھا، عام جو بات تھی وہ یہ ایک میرے ذہن میں آئی ہے کہ اکثر لوگ کہتے ہیں کہ جی یہ فراڈیا ہے۔ تو ٹھیک ہے بھائی، اگر وہ فراڈیا ہے تو آپ نہ آئیں، آپ کو کس نے انوائٹ کیا؟ بالکل مت آئیں۔ میں ایک اور چیز بات عرض کرتا ہوں، وہ یہ ہے کہ اکثر ایک بندے نے میسیج کی، وہ کیا کمنٹ کیا کہ جی مائک میں شف شف کرنے والے، تو اس کا جواب یہ ہے ان ساری چیزوں کا۔ بعض کہتے ہیں کہ جی یہ جھاڑ پھونک اور یہ تعویذ شاویز، یہ جو یہ گنڈے کرنا اور یہ حرام اور فلاں، تو میں چونکہ عالم نہیں ہوں، ایک اور لیکن میں اس پہ بات کروں گا، کیونکہ میرا جو مجھے جو پتہ چلا ہے، مجھے جو وہ ہے جو چیز میرے علم میں ہے وہ میں آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتا ہوں۔ ایک بندہ کہتے کہ جی وہ ان کی میں نے وہ نماز سنی تھی تو نماز کی ان کی تلاوت غلط تھی۔ آپ ساروں کے میں اپنا نمبر بیٹا دے چکا ہوں، میں نے اپنا نمبر کئی دفعہ وہ کیا ہے کہ میرا نمبر ہے 07 دفعہ 3333 اور پھر 199 یعنی 199۔ میں نے یہ نمبر یہ بار بار جو آپ میسیج کر رہے ہیں تو آپ اس میں دیکھ لیں نا، میں نے یہ ساری آلریڈی آپ کے معلومات دی ہیں کہ میرا نمبر 07 دفعہ 333 اور پھر 199۔ جس بندے نے مجھے میرے ساتھ آنا چاہتے ہیں میں آپ کو لائیو لوں گا، لیکن میں تھوڑی اپنی بات کمپلیٹ کر لوں۔ بات یہ ہے کہ میں کئی چیزیں ایسی ہیں جس کا میں خود قرآن پاک کے اس سے آیات سے اس کا علاج کرتا ہوں۔ ابھی چونکہ میں ایک ایسی ایریا میں ہوں کہ یہاں چونکہ میرے پاس لوگ آنا تھوڑا مشکل ہے، لیکن میں آپ کو یہ انفارمیشن دیتا ہوں کہ مثال کے طور پہ ایک بندے کے دانت میں درد ہے، وہ مجھے کال کر لیتے ہیں، میں نے ادھر سے قرآن پڑھنا ہے، اور چاہے وہ جرمنی نہ امریکہ نہ وہ 7 زمین نیچے چلے جائے یا 7 آسمان اوپر چلا جائے، میں اس کو دم کروں گا اور انشاءاللہ وہ ٹھیک ہوگا۔ میں نے کیا لفظ اس کے ساتھ لگایا ہے؟ میں نے اس کے ساتھ انشاءاللہ لگایا ہے۔ انشاءاللہ کا مطلب یہ ہے کہ جب اللہ کی مرضی ہوگی تو، کیونکہ انبیاء کرام جو ہیں وہ بھی ایسے آسمانوں کی طرف آنکھیں اٹھا کے دیکھتے تھے، اور اللہ پاک کی مرضی نہیں ہوتی تھی تو وہی نہیں آتی تھی۔ یہ اس کی مرضی ہے، وہ مالک ہے، وہ خالق ہے، اس کی طاقت ہے، وہ جب چاہتا ہے تو وہ کسی کو دے دیتا ہے، اس اجازت دے دیتا ہے کہ بھئی یہ آپ نے کرنا ہے، اور جس کو چاہتا ہے اس کو دی ہوئی اجازت اس سے واپس لے لیتا ہے۔ یہ اس کی مرضی ہے، یہ اس کی عطا ہے، یہ اس کی منشا ہے، اس میں میری اور آپ کی کوئی طاقت نہیں ہے۔ ایک بندے کا ناف ٹلا ہوا ہے، اس وقت میں نے اپنا نمبر آپ کو دے دیا ہے، جیسے میں یہ کال بند کروں گا، دانت کا دم اور ناف کا دم، اور بیٹا اگر آپ تھوڑا سا صبر کر لیتے ہیں تو اس کے بعد میں آپ کی کال سنوں گا، تھوڑی دیر آپ صبر کریں، تھوڑی دیر بعد مجھے کال کریں تاکہ میں بات پوری کروں۔ یا کسی بندے کو ایسا، یہ جیسے وہ کیل مہاسے جسے کہتے ہیں، دنیا میں کہیں بھی کوئی بندہ ہو تو یہ قرآن کی طاقت ہے، یہ قرآن کا معجزہ ہے کہ آپ مجھے کال کریں، مجھے کہیں کہ جی یہ فلاں مسئلہ ہے، میں آپ کو اس کا طریقہ بتاؤں کس طرح آپ لیٹ جائیں یا فلاں کریں یا دانت پہ انگلی رکھیں، میں ادھر سے دم کروں گا اور انشاءاللہ وہ وہاں ٹھیک ہوگا۔ تو اس سے ثابت کیا ہوا؟ اس سے ثابت یہ نہیں ہوا کہ میں کوئی پیر ہوں یا ولی ہوں یا میں حافظ ہوں یا میں عالم ہوں یا میں مفتی ہوں، اس سے یہ ثابت ہوا کہ یہ اللہ کا قرآن سچا ہے اور اللہ وحدہ لا شریک ہے اور اس کا یہ دین سچا ہے، اس سے یہ ثابت ہوا۔ اس سے میری سپریارٹی یا میری خوبصورتی یا میری کوئی چیز ثابت نہیں ہوئی، کوئی چیز ثابت نہیں ہوئی۔ جس بندے نے یہ کہا تھا کہ اس کی تلاوت ٹھیک نہیں تھی، تو اس میں ضروری نہیں ہے کہ جو بندہ دم کرتا ہو وہ عالم ہو، وہ مفتی ہو، وہ حافظ ہو۔ آپ میں سے کوئی بندہ مجھے سامنے آئے، میں اس کو دانت کی اجازت دے دیتا ہوں، وہ بے شک نہ عالم ہو، نہ حافظ ہو، نہ مفتی ہو، وہ صرف نماز پڑھتا ہو، مسلمان ہو، وہ دم کرے گا اور انشاءاللہ 100% ٹھیک ہوگا۔ میں مرغی کا دم کرتا ہوں، یہ اہم چیز آپ کے نوٹس میں لانا چاہتا ہوں، لیکن میری مسز کی وفات جو ہوئی ہے وہ مرغی سے ہی ہوئی ہے،
دنیا جہان کے لوگ میرے پاس آتے ہیں، میں دم کرتا ہوں اور اللہ پاک چاہتا ہے وہ ٹھیک ہو جاتے ہیں، لیکن میری اپنی بچوں کی جو ماں تھی وہ اللہ نے اسی مرغی سے لے لیا۔ اب بتائیں کہ اگر میرے پاس شفا ہوتی تو میں اس کو نہ ٹھیک کر لیتا۔ شفا تو اس کے پاس ہے جو مالک اور خالق ہے، جس کا قرآن ہے، جس کا دین ہے، جس کی دنیا ہے، جس کا سب کچھ ہے۔ تو مقصد میرے بات کرنے کا یہ ہے کہ یہ ساری قرآن کی معجزہ ہے جس سے انسان ٹھیک ہوتا ہے۔ بعض لوگ کہتے ہیں جی یہ قرآن سے ثابت نہیں ہے، میں آپ کو قرآن سے ثابت کرتا ہوں کہ آپ تفہیم القرآن کی جلد نمبر 6 اٹھائیں، ابھی اگر کسی کے پاس ہے تو نکالیں، اس کو چیک کریں، سورہ فرق کی تفسیر میں آپ جائیں، اس میں آپ دیکھیں کہ کچھ صحابہ کہیں اپنے شہر سے باہر گئے ہوئے تھے، وہاں پہ اس وقت کا یہ ایک وہ تھا قانون تھا کہ جو بھی کوئی بندہ کہیں جاتا ہے، اپنے علاقے سے باہر جاتا ہے، تو وہاں جس قبیلے کے قریب آپ جائیں گے وہ قبیلہ آپ کو سیفٹی بھی دے گا، آپ کو سیکیورٹی بھی دے گا، آپ کو کھانا پینا بھی دے گا، آپ کو رہائش بھی دے گا، یہ قانون تھا۔ لیکن جب وہ کسی قبیلے کے قریب گئے، ان کے پاس سب کچھ ختم تھا، تو جو ان کے قریب کا قبیلہ تھا انہوں نے ان کو یہ چیزیں نہیں دی۔ وہ تو ان صحابہ نے ادھر ساتھ ہی ڈیرا لگا لیا، اور رات کو کسی پہر وہاں سے کچھ بندے ان کے پاس آئے، انہوں نے کہا کہ ہمارے سردار کے بیٹے کو سانپ یا بچھو نے کاٹا ہے، آپ لوگوں کے پاس کچھ ہے؟ تو ایک صحابی نے فرمایا ہمارے پاس ہے، لیکن ہاں آپ ہمیں کھجوریں بھی دیں گے، آپ ہمیں پانی بھی دیں گے، اور آپ ہمیں فلاں فلاں چیز دیں گے۔ ان کا اس پہ بات ان کی طے ہو گئی، انہوں نے ان کو دم کیا ہے، بندہ ٹھیک ہو گیا، اور ان کو کھجوریں اور کچھ چیزیں دی گئیں۔ یہ آپ تفہیم القرآن کی جلد نمبر 6 اس کے سورہ فلق کی تفسیر میں دیکھ لیں، اگر وہاں نہیں ہے تو ابھی یہاں اس کا اسکرین شاٹ بھیجیں، اور اگر وہاں ہے تو بھی اسکرین شاٹ بھیجیں۔ تو یہ صحابہ جب صبح گئے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، اس میں کچھ صحابہ نے وہ کھائی اور کچھ صحابہ نے نہیں کھائی۔ انہوں نے کہا یہ غلط ہے، قرآن پہ وَلَا تَشْتَرُوا بِآيَاتِ ثَمَنًا قَلِيلًا، کہ قرآن پاک کو اللہ پاک فرماتے ہیں قرآن پاک کو میرے قرآن کی آیتوں کو چھوٹی چھوٹی قیمتوں پہ مت بیچو۔ تو انہوں نے نہیں کھایا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب یہ صحابہ تشریف لے گئے تو آپ نے واقعہ ان کو سنایا کہ یہ معاملہ ہے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان صحابی سے پوچھا کہ آپ نے کیا پڑھا تھا؟ تو انہوں نے فرمایا کہ میں نے الحمد شریف پڑھا تھا جو کہ سورہ شفا ہے، تو میں نے وہ پڑھا تھا، اس سے ٹھیک ہو گئے تھے۔ اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اچھا جی وہ جو آپ لوگوں نے ان سے جو چیزیں لی ہیں ان میں میرا بھی حصہ دیں۔ اب اس سے کیا ثابت ہوا؟ اس سے ثابت یہ ہوا کہ وہ ٹھیک ہے۔ ایک اور واقعہ یہ ہے کہ ایک صحابی کا کسی نے کمپلینٹ کی کہ یہ کوئی چیز پڑھتے ہیں اور لوگوں کو دم کرتے ہیں، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بلایا اور ان سے پوچھا کہ آپ کیا پڑھتے ہیں؟ تو انہوں نے فرمایا کہ میں فلاں چیز پڑھتا ہوں۔ تو آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایسی کوئی چیز جس میں شرک نہ ہو، جس میں کفر نہ ہو، جو اسلام کے اگینسٹ نہ ہو، وہ اگر آپ پڑھتے ہیں اس سے کسی کی شفا ہوتی ہے، کسی کو فائدہ ملتا ہے، تو آپ وہ کر سکتے ہیں۔ ٹھیک ہے۔ ایک اور چیز، ایک اور نظر میں اس کو آپ دیکھتے ہیں۔ میرے بچوں، میرے بھائیوں، میری بہنوں، میں آپ کو ایک بہت اچھی سی بات بتاتا ہوں کہ آپ مجھے یہ بتائیں کہ جب آپ کا کوئی بندہ بیمار ہوتا ہے اور آپ اس کو امریکہ اور کینیڈا اور فلاں جگہ اس کو لے جاتے ہیں، وہاں آپ اس کا علاج کرتے ہیں انگریزوں سے، تو وہ انگریز مسلمان ہوتے ہیں، وہ اہل حدیث ہوتے ہیں، وہ وہابی ہوتے ہیں، بریلوی ہوتے ہیں، کیا چیز ہوتے ہیں؟ وہ تو کچھ بھی نہیں ہوتے، وہ تو کافر ہوتے ہیں۔ تو آپ ان کے پاس کس لیے جاتے ہیں؟ آپ ان کے پاس علاج کے لیے جاتے ہیں۔ ٹھیک ہے۔ یہ علاج کے مختلف طریقے ہیں۔ ایک یہ جو دوائیوں کا طریقہ ہے، ایک یہ طریقہ ہے کہ آپ کے مریض آپ کے پاس آئے گا اور آپ اس کو پانسٹان اور پیناڈال اور فلاں یہ ٹیبلٹس وغیرہ دیں گے اور بندہ ٹھیک ہو جائے گا۔ ٹھیک ہے، جب اللہ چاہے گا تو۔ دوسرا طریقہ جو ہے وہ سوئیوں کا ہے کہ چائنیز جو ہے وہ سوئیاں جدھر درد ہوتا ہے یا تو وہ سوئیاں چبوتے ہیں، ایک یہ طریقہ ہے۔ ایک اور طریقہ ہے جو صحابہ کے دور میں تھا، ابھی اس کا نام میرے ذہن سے نکل گیا ہے، کہ ان کے پاس ایسے چھوٹے چھوٹے برتن ہوتے تھے جو بندے کو جدھر درد ہوتا وہ ادھر چپکا دیتے تھے، گرم کر کے چپکا دیتے تھے۔ جب چپکا دیتے تھے اس میں خون اس سے نکل آتا تھا، اس کے بعد وہ بندہ ٹھیک ہو جاتا تھا۔ اس کا نام ابھی میرے ذہن سے نکلا ہے، ہو سکتا ہے کہ میرے ذہن میں آ جائے تو میں آپ کو بتاؤں گا۔ اچھا، بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو ہومیوپیتھک سے علاج کرتے ہیں، بہت سارے لوگ ایسے ہیں کہ وہ کیا اسے کہتے ہیں، رنگوں سے علاج کرتے ہیں۔ اب مجھے بتائیں کہ اگر قرآن پاک سے کوئی بندہ اس کا علاج کر سکتا ہے تو ضروری تو نہیں ہے کہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کیا ہو۔ جہاز میں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو جہاز میں بھی نہیں گئے تھے، انہوں نے موبائل بھی نہیں استعمال کیا تھا، انہوں نے انٹرنیٹ بھی نہیں استعمال کیا تھا۔ پھر آپ بھی گھوڑے پہ سوار ہو جائیں، پھر آپ جو ہے نا اس پہ چلتے رہیں، گھوڑوں پہ جائیں، پھر جہازوں میں کیوں جاتے ہیں؟ آپ پھر پانی کے جہازوں میں کیوں جاتے ہیں؟ آپ اس میں بوٹس میں نہ جایا کریں، اونٹوں پہ سوار ہو جائیں، اس پہ چلتے رہا کریں۔
یا پیدل جایا کریں. تو یہ ایک سلسلہ ہے کہ بعض چیزیں ایسی ہیں جس سے وہ تمام چیزیں یہ ذہن میں رکھیں. میں عالم نہیں ہوں، خیر ہے کوئی عالم بھائی اگر کوئی ہے تو میری اصلاح کر لیں کہ وہ تمام چیزیں جس میں انسان کی فلاح و بہبود ہوتی ہے اور اس میں اسلام ہمارے دین کے خلاف یا اللہ اور اس کے رسول کے قانون کے خلاف کوئی چیز نہیں ہے، اس سے کوئی فلاح ہوتی ہے اور تو وہ آپ کر سکتے ہیں، اس میں ایسی کوئی پرابلم نہیں ہے. اب اس کے بعد اچھا یہ ابھی ایک بھائی نے لکھا ہے، انہوں نے چونکہ ان کا نام بھی بڑا عجیب سا ہے، ایلٹیکس فیوجی. یہ کہتے ہیں کہ یہ بندہ بہت بڑا ڈرامہ ہے. تو ٹھیک ہے، اگر یہ ڈرامہ ہے یا کوئی بھی بندہ ڈرامہ ہے تو ہم نے تو آپ کو نہیں کہا کہ آپ جائیں اور آپ ان سے علاج کروائیں، آپ مت کروائیں. اور یہ تو بڑی اچھی بات ہے کہ وہ ڈرامہ ہے اور ہم کوئی مریض ایسے لے جائیں، اس کے سامنے بیٹھائیں، اسے کہیں اس کو ٹھیک کر دو، ٹھیک ہے، اور وہ اس کو نہیں ٹھیک کر سکا تو اس کے ڈرامہ ثابت ہو جائے گا کہ وہ ڈرامہ کر رہے ہیں، وہ جھوٹ بول رہے ہیں. یہ تو بڑی اچھی بات ہے. تو یہ تو بہت اچھا موقع ہے کہ جب وہ آئے گا تو آپ ایک وہاں سے مریض لے کے آئیں، اس کے سامنے کریں لائیو، اس کے سامنے کیمرہ پکڑیں، اور نہ ٹھیک کر سکا تو بس وہ غلط ہو جائے گا. لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہوا کہ اسلام غلط ہوا. اگر وہ غلط ہوا تو وہ غلط ہو سکتا ہے، میں اس کی بالکل سیفٹی نہیں کر رہا کہ جی وہ غلط نہیں ہو سکتا، میں بھی وہ رانگ ہو، مجھے نہیں اس کی، میں اس کا نہ وہ میرا چاچا لگتا ہے نہ بھائی نہ کچھ. اگر وہ غلط ہو تو غلط ہو سکتا ہے. بہت سارے لوگ ہمارے پاکستان میں بہت سارے غلط ہیں. لیکن ایک چیز یاد رکھیں، وہ یہ کہ اسلام جو ہے وہ انسان کو قیمتی بنا دیتا ہے، وہ انسان کو خوبصورت بنا دیتا ہے. آپ دیکھتے ہیں جتنے بڑے بڑے علماء کے ساتھ آپ ملتے ہیں اور آپ ایسے جھک کے ملتے ہیں، ان کو ایسے ہاتھ وہ چومتے ہیں. کیوں چومتے ہیں آپ ان کے ہاتھ؟ وہ اس لیے چومتے ہیں کہ وہ دین کے ساتھ وہ وابستہ ہو گئے ہیں. جب وہ دین کے ساتھ وابستہ ہو گئے تو آپ کے لیے قیمتی ہو گئے ہیں، اس لیے آپ ان کی رسپیکٹ کرتے ہیں. مولوی آپ کے گاؤں کا، آپ کے شہر کا، آپ کے محلے کا مولوی غریب ترین آدمی ہوگا، لیکن جب وہ گزرتا ہے تو آپ اس کو بڑے پیار سے، محبت سے، خلوص سے سلام کرتے ہیں اور آپ سے اس سے محبت سے ملتے ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ وہ اس کے پاس ایک سرمایہ ہے، اور وہ سرمایہ اسلام کی دولت ہے جو اس سے وہ مالا مال ہے، اور آپ اور میں اس سے نہیں ہیں. اس لیے آپ اور میں اس کی عزت بھی کرتے ہیں، اس کی ہم اٹھتے بھی ہیں. ہماری سفید داڑیاں ہوتی ہیں، ہم ایج میں اس سے بڑے ہوتے ہیں، لیکن ہم اس کو ایسے ملتے ہیں. وہ اس لیے کہ اس نے قرآن پڑھا اور اس قرآن نے اس کو قیمتی کر دیا ہے. یہ وہ چیزیں ہیں. اور اگر آپ لوگوں کے ذہن میں کوئی سوال ہے تو آپ مجھے سوال کریں، میں آپ کو جواب دوں گا. میرا نمبر ہے 0333 33 33 199 0، پھر 7 دفعہ 3333 پھر 199. اب اگر کوئی بندہ سوال پوچھنا چاہتے ہیں، مجھے کال کرنا چاہتے تو کال کریں، اور اگر میرے ساتھ کوئی بندہ لائیو آنا چاہتے تو لائیو آئے. یہ میرے لیے بہت بڑی سعادت ہوگی کہ اگر کوئی عالم بھائی جو ہیں وہ یہاں ہمارے پاس موجود ہو اور میری وہ اصلاح کر دیں، اس میں تو بہت اچھا ہو جائے گا. میں خود مرگی کا دم کر سکتا ہوں الحمدللہ. میرے پاس میں کاکا صاحب کی زیارت، کاکا صاحب نوشیرہ میں میرے دادا ہیں، ان کی زیارت ہے. اور گو کہ میں زیارات میں نہیں جاتا، میں بڑا کٹر قسم کا دیوبندی ہوں. کیا اسے کہتے ہیں، بخاری سید ہوں، بڑا کٹر قسم کا دیوبندی ہوں. اور ہم اس چیز، یہ زیارات پہ جانا اور پیسے لینا اور یہ ان چیزوں میں نہیں ہے. لیکن میں مرگی کا دم کر سکتا ہوں. جنات کسی کے ساتھ کوئی مسئلہ ہو تو میں کر سکتا ہوں. یرکان کا کر سکتا ہوں. ناف کا کر سکتا ہوں، جس کی ناف جو ٹل جائے. اکثر لوگ کہتے ہیں، کوئی کہتے ہیں ناف ٹل گئی، کوئی ادھر اٹک میں لوگ کہتے ہیں ناڑ پہ گئی ہے. کسی بندے کو نظر لگ جائے، کسی بندے کو بواسیر ہو، اس کا علاج مجھ سے پوچھتے میں آپ کو بھی بتا دیتا ہوں، بلکہ بغیر پوچھے بتا دیتا ہوں. اسی طرح کسی بندے کو کان بند اور کان بہنے کا، دم جو بند تو نہیں کہہ سکتا، بہنے کا میں بتا دیتا ہوں. جیسے میں اس کو آف کروں گا تو میں آپ کو اسکرین شاٹ بھیج دوں گا راجہ کیسر، اور آپ اس کو کرنا انشاءاللہ ٹھیک ہو جائے گا. اگر کسی بھی میرے بہن بھائی، کسی بچوں کو کوئی بواسیر کا مسئلہ ہو تو میں آپ کو بڑا آسان سے یہ ایک چیز اس لیے بتاتا ہوں جس سے اسلام کی سپریارٹی ثابت ہوگی. میری ولایت نہیں ہے، میں ولی نہیں ہوں، میں کچھ بھی نہیں ہوں. وہ یہ ہے کہ لکھ لیں اپنے پاس، وہ یہ ہے کہ آپ نے 21 دن، یہ جو میں آپ کو بتا رہا ہوں، یہ 21 دن آپ نے یہ علاج اس کا کرنا ہے. وہ یہ ہے کہ آپ نے 11 دفعہ درود شریف، درود ابراہیمی، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد پورا پڑھ کے، پوری درود شریف پڑھ کے 11 بار. اس کے بعد آپ نے جیسے نماز میں آپ پڑھتے ہیں یا اعلیٰ، سبحان ربی الاعلیٰ آپ پڑھتے ہیں، تو آپ پورا سبحان ربی ال نہیں پڑھیں گے، بلکہ آپ پڑھیں گے یا اعلیٰ یا اعلیٰ یا 313 دفعہ. 11 دفعہ درود شریف اول، 11 دفعہ درود شریف بعد میں. درمیان میں آپ نے پڑھنا ہے 313 دفعہ یا اعلیٰ. یہ آپ نے 21 دن پڑھنا ہے. جب آپ پڑھیں گے تو اس پانی آپ ایک گلاس اپنے پاس رکھیں گے،
وہ پڑھ کے اب یہ کیا طریقہ ہے، کیوں اس کو ایسے پھونک مارتے ہیں یہ مجھے پتہ نہیں ہے، کیونکہ یہ ایک ایسا طریقہ ہے جو اوپر سے لوگوں کو جو پشت پشت ہمیں آ رہا ہے. تو آپ نے پھونک ایسے مارنے کہ پانی ہل نہ جائے گا، پانی ہل گیا تو یہ مکروہ ہو جائے گا، وہ اپنے نہیں پینا ہے. آپ میں ویسے اشارے سے اس کو ایسے پھونک مارنا ہے، وہ پانی پی لینا ہے اور اپنے آپ کو دم کر دیں. یہ 21 طرح آپ نے کرنا ہے. یہ جب آپ کریں گے تو یہ ذہن میں رکھیں کہ کچھ دن بعد آپ کے اگر یہ موقع ہیں اس میں تو یہ بہت بڑے بڑے ہو جائیں گے اور آپ کو تکلیف بہت زیادہ ہو جائے گی. پھر اس کے بعد آہستہ 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 ابو یاسر میں آپ کو ایڈ کروں، پھر آہستہ آہستہ انشاءاللہ یہ ختم ہو جائے گا اور یہ کمپلیٹلی ختم ہو جائے گا اور آپ کو علاج دوبارہ اس کی آپریشن کرنے کی ضرورت نہیں ہوگی. ایک اور چیز آپ لوگوں کے زیر سامعات کرنا چاہتا ہوں، آپ کی نالج میں لانا چاہتا ہوں، وہ یہ ہے کہ اکثر یہ ڈاکٹر حضرات جو ہیں، بلکہ میرے ساتھ خود ایسے ہوا تھا کہ مجھے کرونا ہوا تھا تو مجھے بتایا گیا کہ آپ سورہ رحمان قاری عبدالباسط عبدالصمد صاحب کی آواز میں آپ صبح اور شام سنیں. قاری عبدالباسط، اب یہ اہم بات ہے، یہ سن لیں. یہ ہے جی قاری عبدالباسط عبدالصمد عبدالباسط صاحب کی آواز میں بغیر ترجمے کے سورہ رحمان جو ہے وہ آپ لیں. جو بھی مریض ہے، چاہے وہ کینسر کا ہے، چاہے وہ شوگر کا ہے، چاہے ہیپاٹائٹس بی سی کا ہے، چاہے کچھ بھی ہے، آپ اس کو دن کے وقت آپ اس کو لگا لیں. اسے کہیں کہ آنکھیں بند کر کے کنسنٹریشن سے آپ یہ سنیں. جب وہ کمپلیٹ ہو جائے تو گلاس میں پانی رکھا ہوا ہو اپنے پاس، اس پہ 3 دفعہ اللہ اکبر پڑھیں اور وہ پانی آپ پئیں. اور کچھ عرصے کے بعد آپ دیکھیں کہ اس میں کیا اثرات ہوتے ہیں، کوئی فرق محسوس کرتے ہیں یا نہیں کرتے ہیں، تو آپ کو پتہ چل جائے گا کہ بہت اثر ہوتا ہے. ایک اور چیز آپ کو بتاتا ہوں، یہ صرف اس لیے نہیں یہ میں اس لیے نہیں بتا رہا کہ میں کوئی عالم ہوں، میں عالم ہوں ہی نہیں، میں نے علم نہیں کیا. میں دنیاوی میں نے ایم اے کیا، ڈبل ایم اے میں نے کیا ہے، میرا کوئی دینی علم نہیں ہے، میں مولوی بھی نہیں ہوں، میں پیر بھی نہیں ہوں، میں فقیر بھی نہیں ہوں. لیکن یہ ایک چیز اللہ تعالیٰ نے ایک چیز وراثت میں دی ہوئی ہے تو میں اس کو کر رہا ہوں، آگے چلا رہا ہوں. یہ ایک سلسلہ ہے پورا، وہ بات میرے ذہن سے نکل کی کہ میں کیا کہنا چاہ رہا تھا. بہرحال یہ ایک سلسلہ ہے سارا، جس میں ولایت کی ضرورت نہیں ہے، جس میں امامت کی ضرورت نہیں ہے، جس میں ضروری نہیں کہ قرآن کے الفاظ، ہو سکتے کہ میرے قرآن کا تلفظ میرا غلط ہو، لیکن مجھے بتایا گیا کہ آپ نے عرق النساء کو اس طرح دم کرنا ہے. عرق النساء شیاٹکا جسے کہتے ہیں، جو ہپ کے درمیان سے شروع ہوتی ہے، ایک سائڈ ہپ کی، اور بالکل اینڈ تک اس کا درد جاتا ہے، اور وہ درد ایسا ہوتا ہے کہ وہ برداشت سے باہر ہوتا ہے. تو اس کو یہ چیزیں ہیں جو یہاں سے بندہ دم کرتا ہے. جو یہ بعض چیزیں ایسی کہ آپ کو اس کے لیے میرے پاس آنا ہوگا، بعض چیزیں ایسی کہ اس کو آنے کی ضرورت ہی نہیں ہے. ادھر ہی سے آپ کہیں گے میں ادھر سے دم کروں گا، انشاءاللہ اللہ کرے گا آپ ادھر ہی ٹھیک ہو جائیں گے. اچھا، ایک اور چیز آپ کو بتاتا ہوں، یہ اس لیے بتا رہا ہوں کہ اس سے قرآن کی سپریارٹی اور اللہ تعالیٰ کی توحید ثابت ہوتی ہے. توحید صاحب ایک میسیج آپ نے کیا تھا، مجھے نام تو ذہن سے نکل گیا لیکن پتہ نہیں کیا توحید صاحب تھا. تو توحید صاحب اگر آپ ہیں تو آپ میرے ساتھ آئیں، میں آپ کے لیے لائیو آیا ہوں. اگر کوئی چیز ایسی ہے کہ آپ کی نالج میں ہے اور میری نالج میں نہیں ہے تو میرا بڑا فائدہ ہو جائے گا. جن میرے بہن بھائیوں کے بچے پڑھتے ہیں کالجوں میں، یونیورسٹیوں میں یا اسکولوں میں، اور ان کی یادداشت کمزور ہے، تو آپ یہ سنگل سپاروں میں سے قرآن پاک کے جو سنگل سپارے ہیں وہ لیں. اس کے اوپر لکھا ہوگا کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا نحن نزلنا الذکر و انا لہو لحافظون. بالکل ٹاپ پہ آپ دیکھ لینا، بالکل ٹاپ پہ، ابھی کھولے بھی نہیں، بالکل ٹاپ پہ لکھا ہوگا بسم اللہ الرحمن الرحیم انا نحن نزلنا الذکر و انا لہو لحافظون. یہ آیت جو ہے، یہ درود شریف اول و آخر 11 بار، یہ آیت 313 بار پڑھنا ہے اور رات کو پڑھنا ہے. رات کو کسی ٹائم، مطلب اس ٹائم آپ پڑھ لیں، پھر اپنی پڑھائی کریں، کچھ عرصہ پڑھ لیں، مثلا 1 مہینے تک آپ پڑھ لیں، اس طرح کچھ پڑھ لیں. انشاءاللہ اس بندے کا یادداشت اتنی تیز ہو جائے گی، اتنی زبردست ہو جائے گی کہ وہ اپنی وہ جو بھی اس سے کوالیفائی کرنا ہے یہ کوالیفائی کرے گا. اور یہ اس لیے کہ یہ قرآن کی طاقت ہے. میرے بچوں یاد رکھیں کہ یہ قرآن کی طاقت ہے. زرین ناٹونا کے پتہ نہیں کیا نام ہے آپ کا بیٹا، آپ نے کہا کہ مولانا کے بارے میں وضاحت کریں گے کہ پشاور آ رہے ہیں کہ نہیں. تو بیٹا میں تو کتنی بار آپ لوگوں کو کہا ہے میں نے اس پہ کہ بھائی ابھی ان کا جو دورہ تھا منسوخ ہو گیا ہے. جیسے وہ آئیں گے تو میرے ایک بھائی ہیں، میاں رضا ان کا نام ہے، پشاور میں ہے، میں اٹک میں ہوں. پشاور مجھ سے تقریباً کوئی 120-130 کلومیٹر کے فاصلے پہ ہے، لیکن پھر بھی میرا یہ ارادہ ہے کہ جیسے وہ وہاں آئیں گے تو میں فوراً یہاں سے جاؤں گا اور ان پہ ایک لائیو ویڈیو کروں گا کہ یہ بندہ یہاں آ گیا ہے. وہ ڈرامہ ہے یا اصل ہے، جو بھی ہے موقع پہ ہوگا، میدان پہ دیکھا جائے گا. تو دیکھ لیں گے. پھر میں آپ کو کہوں گا، اگر میں یہ دیکھ لیتا ہوں کہ ہاں بھائی یہ بندہ ٹھیک ہے، تو پھر میں آپ کو کہوں کہ ہاں جی آ جائیں. اگر وہ ٹھیک نہیں ہوگا تو میں آپ کو پھر ریکویسٹ کروں کہ آپ نہ آئیں، یہ بندہ جو ہے یہ مجھے ٹھیک نہیں لگا. اور یہ میری ایک مسلمان کی حیثیت سے، ایک بھائی کے ہونے کی حیثیت سے، ایک باپ ہونے کی حیثیت سے، ایک دوست ہونے کی حیثیت سے میری ڈیوٹی بنتی ہے کہ میں آپ لوگوں کو صحیح وقت پہ انفارمیشن دوں.
یہ میری ایک سوچ ہے۔ باقی جیسے آپ مناسب سمجھتے ہیں اس طرح آپ کر لیں، اگر آپ نہیں جانا چاہتے تو نہ جائیں، جو جانا چاہتے ہیں اور وہ یہ پشاور سے دور ہیں تو آپ لوگوں کے لیے یہ ریکویسٹ ہے کہ آپ میرے پیج کو فالو بالکل نہ کریں، اس کو لائک بھی بالکل نہ کریں، لیکن اتنا اس کو دیکھا کریں کہ جو بھی لیٹسٹ نیوز ہوگی وہ میں نے اس پہ دی ہوں گی۔ یہ اس لیے آپ کہہ رہے ہیں کہ لائک بھی نہ کریں، فالو بھی نہ کریں کہ میں نے کون سا کوئی وزیر اعظم کہ آپ لائک کریں گے تو میں نے کوئی ووٹ مجھے مل جائیں گے، آپ کرتے ہیں تو کریں، نہیں کرتے تو مت کریں، میں نے کون سے اس پہ کوئی ووٹ لینا ہے یا کوئی اس پہ کوئی پیسے کمانے ہیں۔ البتہ یہ کہ آپ کو انفارمیشن دینا میرا مقصد ہے کہ آپ کو ٹائم پہ انفارمیشن مل جائے۔ میرے بچے بہت زیادہ اپنا خیال رکھیں اور مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں۔ ایک ٹوٹی پھوٹی کوشش تھی جو میں نے آپ کے سامنے بیان کی ہے، اور کوشش کی ہے کہ میں اس سے یہ ثابت کروں کہ اللہ تعالیٰ کا قرآن جو ہے وہ سچا ہے، اس کا دین سچا ہے۔ قرآن کی چونکہ یہ ایک سپریارٹی ہے، ایک معجزہ ہے کہ اس سے علاج ہوتا ہے۔ کتابیں تو دنیا میں پتہ نہیں کتنے خربوں کتابیں ہوں گی، لیکن صرف اور صرف قرآن ایک ایسی کتاب ہے جس سے لوگ علاج کرتے ہیں، اور بہت سے غیر مسلم لوگ بھی ایسے ہیں جو اس سے علاج کرواتے ہیں اور اس سے علاج کرتے ہیں۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیں اور مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔